السلام علیکم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود اور سلام ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے 3 ویڈیو بنائے نماز کے اوپر، اور ان 3 ویڈیو کے اندر ہم نے سب الگ الگ طریقے سے نماز کو سمجھانے کی کوشش کی، شریعت سے کی، طریقت سے کی، عملیات سے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اس میں جس کو سمجھ میں آیا ہوگا تو اس کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے ذریعے کہ اہل بیت اور ہمارے نبی کی عظمت۔ اب اسی کو لے کر کے آج جو ہمارا موضوع ہے، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے یوبا صوفی مشن کے اندر یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کلمہ، کیونکہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کلمے کو سب سے ہلکی چیز لیا جا رہا ہے۔ سب سے جو ہلکی چیز آج ہمارے معاشرے میں ہے وہ کلمہ ہے۔ اتنا اس کو ہلکا لیا جا رہا ہے کہ آج بس لوگ خالی بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے آگے اگر کوئی بڑھ گیا تو بس نہیں ہے معبود کوئی سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بس یہیں تک اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس سے آگے نہیں سمجھا جا رہا اس کو کہ ہے کیا چیز، جبکہ کلمے کی حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال کے اندر ہمارے نبی کے ظاہرہ دور سے لے کر کے اصحاب صفہ سے لے کر کے اور آج کے جو موجودہ صوفیہ اکرام ہیں ان تک اتنی محنت اس کلمے پر ہوتی چلی آ رہی ہے، اتنی تحقیق ہوتی چلی آ رہی ہے کلمے کے اوپر کہ بعض اولیاء اکرام نے، بعض ولیوں نے اپنی پوری زندگی کلمے کے اوپر ہی خرچ کر دی۔ پوری حیات زندگی کو انہوں نے صرف کلمے پر ہی لگا دیا، کلمے کو سمجھنے میں اور کلمے کی گہرائیوں میں جانے میں، جس کے ذریعے وہ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچے۔ اتنی بڑی چیز ہے کلمہ کہ بنا کلمے کی تصدیق کیے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ بار جس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لیکن بنا تصدیق کے مر گیا، وہ بھی مسلمان نہیں۔ اسی لیے صوفیہ اکرام کے اندر سب سے زیادہ جو عبادت کی گئی اور جو عبادت کا راستہ بنایا گیا وہ کلمہ طیبہ کو ہی بنایا گیا، کلمہ پاک کو بنایا گیا، اور اسی کلمے کے ذریعے انہوں نے خدا اور رسول تک اپنے پہنچے اور کامیابی حاصل کی۔ ایسا کوئی ولی نہیں ہے جس نے کہ اپنے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس پر نہ خرچ کیا ہو، کیونکہ صوفیہ اکرام میں جو حلقہ ذکر پڑھائے جاتے ہیں اور جو قرآن میں جو ذکر ہے، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ذکر کثیر کرو، تو جو ذکر کثیر کا جو ذکر قرآن کے اندر دیا گیا ہے، جو سورہ مزمل میں بھی ہے اور دوسری میں آپ کو آیت پڑھ کے سناؤں گا اس میں بھی ہے کہ ذکر کثیر کرو۔ تو یہ جو ذکر کثیر جو صوفیہ اکرام نے کیا، یہ ذکر کثیر جو کیا وہ کلمے سے ہی کیا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں نے صوفیہ اکرام کی محفلوں میں گئے ہوں یا صوفیہ اکرام کو دیکھا ہو کہ وہ پوری رات کی تنہائیوں میں حلقہ ذکر پڑھتے ہیں۔ ابھی کچھ ٹائم سے کچھ نعت خوان بھی اپنی نعتوں میں حلقہ ذکر کا استعمال کر رہے ہیں، حسبی ربی ذل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، لیکن وہ صرف ایک نعت خوانی ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حلقہ ذکر آپ کو صوفیہ اکرام ہی سمجھا سکتے ہیں، وہی بتائیں گے، اور آپ ان کی محفلوں میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ حلقہ ذکر کیا ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی بات ہے۔ تو یہ جو حلقہ ذکر ہے اس کی جو شروعات ہے وہ ذکر کثیر سے ہی شروع ہوتی ہے اور کلمے سے شروع ہوتی ہے۔ لا الہ یہ کلمے کی شروعات ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو لا سے لے کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ایک لفظ کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، ایک ایک حروف کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں، جن رازوں کو سمجھنے کے لیے صوفیہ اکرام نے 5 سال 10 سال 20 سال ایسا ایک عرصہ اس پر لگایا، خرچ کیا، اور اس کے بعد میں جو حلقہ ذکر جو عبادت کرتے ہیں، جو کلمے کا ورد کرتے ہیں، وہ تو ان کا روزمرہ کا ہے۔ جب سے وہ سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تب سے لے کر کے اور اپنی آخری سانس تک وہ حلقہ ذکر کو ہی اپنی سانسوں میں رکھتے ہیں، کیونکہ یہی حکم قرآن کے اندر آیا ہے۔
کہ آخری سانس تک اللہ کا ذکر کرو۔ اور ہمارے دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سانس کی گنتی تک دے دی ہے کہ ہم 1 گھنٹے میں کتنی سانسیں لیتے ہیں اور 24 گھنٹے میں کتنی سانس لیتے ہیں۔ وہ بھی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ میں اس کلمے کے بھی 3 یا 4 پارٹ بناؤں گا۔ تو آپ جب 1400 سال کا تاریخ دیکھیں گے، 1400 سال کی اتہاس دیکھیں گے 1400 سال کا، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ 1400 سال سے بڑے بڑے ولی، چاہے آپ کسی کا بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، غوث اعظم دستگیر کو دیکھ لو، خواجہ پاک کو دیکھ لو، نظام الدین اولیاء کو دیکھ لو، بابا فرید الدین شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، صابر پاک کلیر شریف کو دیکھ لو، جتنے بھی ولی اللہ ہیں سب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سب کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ عبادت، سب سے زیادہ محنت اگر کچھ ہوئی ہے تو وہ اسی کلمے پر ہوئی ہے۔ اور آج ہم اس کلمے کو اتنا ہلکے میں لے کر کے چل رہے ہیں کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ختم۔ تو میرے بھائی، جیسا کہ میں نے آپ کو نماز کے مسئلے میں بتایا تھا پارٹ 3 کے اندر، کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ جو انسان ظاہری علم میں کھو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کو اسی میں الجھا دیتا ہے، لیکن جو لوگ اس سے آگے جانا چاہتے ہیں، جو لوگ باطنی علم تک جانا چاہتے ہیں، تو اللہ ان کو باطنی علم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو کلمے کے اندر جو ہے اس چیز کو آپ سمجھیں اور کلمے سے آپ آگے چلیں۔ اب اس کے بعد کیونکہ ہم ڈائریکٹ اگر کلمے کے اندر جائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ سمجھنے کے لیے بھی آپ کو میرے پیر و مرشد کے پاس جانا پڑے گا، سید صوفی امتیاز علی نیازی عصری ابوالعلائی سرکار کے پاس آپ کو جانا پڑے گا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، تبھی آپ کلمے کو بھی جان پائیں گے۔ میری جو کوشش ہے یووا صوفی مشن کے ذریعے، وہ صرف اتنی سی کوشش ہے کہ آپ تلک صرف پیغام پہنچ جائے صوفیہ اکرام کا، کہ سچ اور کیا ہے اور غلط کیا ہے، جس سے کہ جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے جو ہے میں آپ کو اس سے پہلے تھوڑا سا عقل اور تھوڑا سا علم دینے کے لیے، کیونکہ یہ جو ذکر کثیر کا جو ذکر ہے وہ دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت فخر العارفین کے صفحہ نمبر 113 پر اس کو دیا ہے، اور اسی کے اندر ایک چھوٹا سا اور مسئلہ ہے، قرآن کی آیت سے ہے۔ تو تھوڑا سا آج کے اس پہلے جو ہے پارٹ کے اندر، اس موضوع کے پہلے پارٹ کے اندر آج ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ راہ حق میں فدائے جان، راہ حق میں فدائے جان، یعنی کہ راہ حق میں آپ اپنی جانوں کو فدا کریں۔ تو اس میں ارشاد فرمایا ہے قرآن کی آیت سے، وَأَنفُسَكُم مِّمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یعنی کہ جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ عقل سے استعمال کریں تو عقل کے حساب سے یہ بالکل صحیح ہے کہ ہاں بھائی، مرنے سے پہلے جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ترجمے میں آگے اس کو تھوڑا سا عشق میں آ کر کے لینا، اس کو عقل سے نہ لینا، اس کو عشق سے لینا، اور اس میں تھوڑا سا میں ایک تصور کروں گا اور اس تصور میں آپ چلیے گا۔ تو اس میں جو آگے کا ترجمہ ہے وہ ہے، انسان تو سر سے پاؤں تلک نعمت خدا بندی میں غرق ہے۔ انسان جو ہے وہ سر سے پاؤں تلک نعمت خدا بندی میں غرق ہے، یعنی کہ جو سب سے جو بڑی نعمت ہے اللہ کی وہ خود انسان ہے۔ اب یہاں سے آپ تھوڑا سا پیچھے چلیے تصور میں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس کو؟ نعمت کو۔ اور یہاں پہ کیا دیا ہے کہ جو عشق کے نظریے سے سمجھیے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ خود انسان ہے اللہ کی۔ اب یہاں سے آپ جب پیچھے چل کے دیکھیں گے تو کون دکھیں گے آپ کو؟ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ یہ میں اپنے خود کے تصور میں آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو
اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ ایک نبی تھے، اور ایک ظاہرہ حساب سے طور پہ ہم دیکھ کے چلیں تو ظاہرہ طور پر وہ کیا تھے؟ ایک انسان، ٹھیک ہے؟ ویسے تو وہ ایک نبی تھے، نور تھے، لیکن ظاہرہ میں جو ہم ان کو مانیں گے وہ ایک انسان۔ تو کیا قربانی کی انہوں نے؟ اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنی قربانی کی، اپنے والد محترم جناب ابراہیم علیہ السلام سے اپنی ہی گردن پہ خنجر چلوایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ یعنی کہ اب یہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ عشق کا جو مقام ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ نبیوں میں اللہ کے خلیل ہیں۔ اب انہوں نے اپنی جو سب سے قیمتی چیز تھی، اپنا بیٹا، اور ان اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس میں اللہ فرما رہا ہے، جو ترجمہ ہے اس کے اندر، کہ سب سے جو بڑی نعمت ہے اللہ کی وہ خود انسان ہے، تو انہوں نے خود اپنی ہی قربانی دے دی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قربانی صرف مال کی نہیں ہے، خود اپنی ہی قربانی دینا ہے۔ اب اس سے آگے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اس نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے جسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا مومن سے ارشاد ہوا؟ اب یہاں پہ مسئلہ آیا ہے کہ مومن سے ارشاد ہوا۔ تو اب جیسے کہ میں ہوں، میں اپنے آپ کو مومن نہیں مانتا ہوں، کیونکہ ابھی اگر سچ پوچھو تو ہم مسلمان بھی ڈھنگ سے نہیں بنے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ذکر ہے وہ ہے مومن سے مراد ہے۔ مال، دولت اور روپیہ پیسہ تو خدا کی راہ میں کفار بھی خرچ کرتے ہیں۔ دیکھا ہوگا اکثر لنگر لٹا دیتے ہیں، کہیں قرآن خوانی کروا دیتے ہیں، کہیں اختیار کروا دیتے ہیں کفار۔ تو اس میں یہ چیز پہلے سے دے دی گئی ہے، ترجمے کے اندر یہ چیز پہلے سے دے دی گئی ہے کہ کفار بھی خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور جیسے کہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اگر دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، بس ان کا ماننے کا طریقہ الگ ہے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے۔ اور باقی ہمارے دیش میں دیکھا جاتا ہے، ہماری حکومت میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں رمضانوں میں کفار جو ہیں وہ پارٹیاں دیتے ہیں، افطار پارٹی دیتے ہیں، یا ویسے بھی لنگر کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں۔ تو اکثر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ بھی خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں پہلے سے درج ہے۔ موت کے مقابلے جس نعمت کو فرمایا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے حیات اور زندگانی۔ تو نعمت کے جو مقابلے پہ جو چیزوں کو فرمایا ہے وہ ہے حیات اور زندگانی، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے وہ ہے حیات اور زندگانی۔ ہماری راہ میں فنا ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں فنا ہو جاؤ، اپنی زندگی کو کی قربانی کر دو، اپنی زندگی کی قربانی کر دو، پیشتر اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، پیشتر اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اپنی زندگی کی قربانی کر دو۔ اب اپنی زندگی قربانی کا یہ نہیں کہ آپ اپنا گلا کاٹ لو، یا آپ کہیں جہاد پر چلے جاؤ، یا آپ کہیں جان دینے کے لیے چلے جاؤ، نہیں، صرف ایک یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کو علم میں لگا کر بھی جو لگا دو گے، جو زندگی ختم کر دو گے، وہ بھی ایک طریقے سے اللہ کی راہ میں موت ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کو اس میں وقف کر دیا، اپنے لیے وقف نہیں کیا۔ جو آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کیا وہ بھی یہی ہے، پیشتر اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، مطلب موت آنے سے پہلے ہی اللہ کی راہ میں مر جاؤ، خود کو اللہ کی راہ میں سونپ دو، ختم کر دو خود کو۔ اور آگے اس کے حدیث پھر سے دادا حضور نے درج کی ہے، اور پھر اس کے آگے آپ نے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو یہاں سے اب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی کہ عبادت کرو، ڈھونڈو خدا کو اور خدا کی رازوں کو، اور اس سے عشق مصطفیٰ سے، اور عشق مصطفیٰ کو بھی سمجھو۔ اب کیونکہ کلمے میں پہلے کون ہے؟ پہلے اللہ ہے، بعد میں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ہر حرف میں راز چھپے ہوئے ہیں، ہر حرف میں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے چاہے کسی ولی کی زندگی صوفیت میں آنے کے بعد، صوفیت میں داخل ہونے کے بعد 1 سال کی رہی ہو،
10 سال کی رہی ہو، 20 سال کی رہی ہو یا 50 سال کی رہی ہو، چاہے ان کی جتنی بھی زندگی رہی ہو، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو سب سے افضل کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کلمے کے ذکر کو سب سے زیادہ پڑھا ہے اور کلمے کے رازوں کو سب سے زیادہ سمجھا ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کا کوئی بھی کلام پڑھتے ہیں، چاہے وہ قرآن کا کوئی حرف ہو، کلمہ ہو، بسم اللہ ہو، جو بھی چیز ہو، جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو زبان پڑھتی ہے اور نور ہمارے دل اور روح کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور حلقہ ذکر کے اندر صوفیہ اکرام اس روح کے نور کو اور دل کے نور کو ملانے کا راز بتاتے ہیں کہ جب حلقہ ذکر ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، اور جب ہم اس طریقے سے پڑھیں گے تو حلقہ ذکر میں جو ہم کلمہ پڑھیں گے، جو ہم حلقہ ذکر پڑھیں گے، اس ذکر سے جو دل کے اندر جو نور پیدا ہوگا اور جو روح کے اندر نور پیدا ہوگا، وہ نور کس طریقے سے آپس میں ملے گا اور پھر وہ کس طریقے سے ہمارے ولیوں سے کے نور سے ہوتا ہوا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے نور تک پہنچے گا، اور جب تک کہ ہمارے اندر سے یہ نور پیدا ہو کر کے اس نور سے نہیں مل جاتا، تب تک کہ سمجھ لو کہ ہم نے کلمے کو نہیں سمجھا۔ اب جب ہمارے اندر کوئی غیبی طاقت پیدا ہوگی، جب کوئی غیبی چیز پیدا ہوگی تو ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ جیسے کہ ہمیں بخار آتا ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے، ہمارا جسم گرم ہوا کہ بھائی ہمیں بخار آ گیا۔ ہمیں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو اس کی شدت سے ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ بھائی اس جگہ پہ درد ہو رہا ہے۔ ہمارے دانت میں درد ہوتا ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کی تکلیف سے کہ بھائی ہمیں درد ہو رہا ہے۔ ہمارے شریر کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے تو ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا علم لے کے پیدا کیا ہے کہ جو علم ہمیں نہ تو سکھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے، وہ علم اللہ ہمیں پیدائشی دیتا ہے۔ تو وہ علم کیا ہے جو ہمیں اللہ پیدائشی دیتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اپنے آپ، ہم اپنے آپ یہ سمجھ لیتے ہیں، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا دماغ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے کس حصے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہماری آنکھ کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے کان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ خود بخود ایک علم ہے، یہ بھی اپنے آپ میں۔ کان کی ہر چیز کو محسوس ہونا، کان میں آنے والی آوازیں محسوس ہونا، یہ کان کا علم ہے۔ آنکھ سے ہمیں جو دکھ رہا ہے اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اس میں کتنی سچائی ہے، یہ ہماری آنکھ کا علم ہے۔ ہم جو کھاتے ہیں اس کا ہمیں الگ الگ سواد، الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ ذائقہ پتہ چلتا ہے، یہ ہماری زبان کا علم ہے۔ ہم ہاتھ سے کسی چیز کو چھو کے پتہ لگا لیتے ہیں یہ چیز کیا چیز ہے، یہ ہمارے ہاتھ کا علم ہے۔ ہم راستے میں چلتے ہیں تو چلنے سے اگر ہم آنکھ پہ پٹی بھی باندھ لیں اور ہمارا پیر کہیں پر جائے تو ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم پکے میں چل رہے ہیں یا کچے میں، سڑک اونچی ہے یا نیچی۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں، اس میں وہاں پہ کیا چیز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے پیر کا علم ہے۔ تو یہ جو جسم کا جو علم ہے، یہ اللہ ہمیں جب پیدا کرتا ہے تو ہمارے ساتھ یہ علم پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے جو بعد کے علم ہیں، اسی علم کے ذریعے جو ہمارے اندر پیدائشی علم رکھا گیا ہے، پھر اسی علم کے ذریعے ہم باقی کے علموں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ علم ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں اور ہماری روح کے اندر ہے۔ پھر اسی 3 چیزوں سے ہم اپنے پورے جسم کو سمجھتے ہیں، اور پورے جسم کو سمجھنے کے بعد اسی علم کے ذریعے ہم باقی پھر ظاہرہ علم کو سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم اپنے باطنی علم کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا باطنی علم کیا ہے، وہ بھی ہم اسی علم کے ذریعے سمجھ پاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو میں نے آج آپ کو چیز سمجھائی ہے عقل سے اور علم سے، اور کتاب بھی میں نے آپ کو بتا دی، صفحہ نمبر بھی بتا دیا، انشاءاللہ اسی صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ سیرت فخر العارفین کے 113 سے ہم آپ کو شروع کریں گے اور 114 پر لے کر کے جائیں گے، جس میں ذکر کثیر کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ذکر کثیر سے ہی پھر ہم کلمے کے اندر آ جائیں گے، اور پھر کلمہ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کلمہ کیا ہے، اور کلمے سے ہی پھر ہم آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے۔ لیکن یہ ہم سمجھائیں گے نہیں، یہ ہم صرف کوشش کریں گے، کیونکہ نبی
کی عظمت کو سمجھانے کے لیے تو عالم ختم ہو گئے، ان کا علم ختم ہو گیا۔ ہمارے صوفیاء کرام زمین پر آئے، بڑے بڑے ولی آئے، خواجہ پاک آئے، غوث پاک آئے، ابھی تک کسی نے بھی ہمارے نبی کی تعریف کو مکمل نہیں کر پایا۔ قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ہیں، بہت سے مسئلے ہیں، لیکن پورا مکمل ابھی تک بہت سے لوگوں نے اس کو لکھا، قرآن کے ذریعے نکالا، ان کی تعریف و توصیف کو، ان کی عظمت کو، ان کے مراتب کو، لیکن اس کو پورا نہیں کر پائے۔ تو پھر میں ایک جاہل انسان اس کو کیا پورا کر سکتا ہوں یا کیا سمجھا سکتا ہوں؟ لیکن کیونکہ یووا صوفی مشن جو ہے وہ کوئی ایک چینل نہیں ہے، یووا صوفی مشن آگے چل کے بہت طرح کے صوفیت کے ذریعے بہت خدمات آپ تک پہنچائے گا۔ اس لیے صرف میری جو کوشش ہے وہ صرف آپ تلک پیغام پہنچانے کی ہے، اور وہ پیغام وہ نہیں ہے کہ سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، کیونکہ ہم پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، پیدا ہوئے مسلمان بن کے، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق اور ہمارے رسول کی پیروی کے مطابق ہمیں مرنا ہے مومن بن کے۔ مسلمان بن کے پیدا ہوئے تھے، مومن بن کے مرنا ہے۔ لیکن آج کا جو کڑوا سچ ہے وہ الٹا ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں مسلمان بن کے، مرتے ہیں سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث بن کے۔ اب اللہ جانے ہماری موت کیا ہے، وہ اللہ جانے کہ کس کو شفاعت ملے گی، کون جہنم میں جائے گا، لیکن وہ سب بات کی باتیں ہیں، اس کو دیکھا جائے گا۔ ابھی جو ہمارا مقصد ہے وہ صرف سچ کا پیغام آپ تک پہنچانے کا، کہ کس طریقے سے ہمیں مسلمان بننا ہے اور کس طریقے سے اگر ہم کوشش کریں تو ہم مومن بن جائیں گے۔ ہمیں صرف مسلمان بننا ہے اور مومن بننا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوگا جن کا ذکر الحمد شریف کے اندر ہے، جس کی شروعات اللہ نے کی ہے اپنی تعریف سے، اس کے بعد میں آئے تھے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اور وہ جو راستہ ہے وہ صحابہ اکرام کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہے، اور ہمارے ولی اللہ اولیاء اکرام کا راستہ ہے، اور ان کی ہی کتابوں اور ان کی ہی تعلیمات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے میری۔ بس یہی یووا صوفی مشن کا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یووا صوفی مشن کو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور جیسے کہ میں نے نماز پر 3 پارٹ بنائے تھے، انشاءاللہ کلمے پہ بھی 3 سے 4 پارٹ بنائے جائیں گے اور وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے، جس سے کہ کلمے کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد اور گہرائی میں جا کے جو کلمہ سمجھنا ہے وہ پھر میرے پیر و مرشد صوفی امتیاز علی نیازی حسنی سرکار کے پاس بارگاہ میں حاضر ہو، ان سے رابطہ قائم کرے اور ان سے علم کو سیکھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پارٹ 2 کے اندر میں آپ کو ذکر کے بارے میں کوشش کروں گا سمجھانے کی، اور تیسرے پارٹ میں پوری طریقے سے کھل کے آپ کو کلمے کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔